بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، کیا قرآن میں فرسٹ کزن سے نکاح منع ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، چاہے وہ دودھ کے حوالے سے بھائی ہو، کسی عورت کے ساتھ آپ نے بھی دودھ اپنے کسی اور ساتھی کے ساتھ دودھ پیا، چاہے وہ آپ کا کزن تھا، کچھ بھی تھا، دودھ کی وجہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کا سگا بھائی ہے یا سوتیلا ہے، ماں ایک ہے، باپ جدا جدا ہے، باپ ایک ہے، ماں جدا جدا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی چچا تایا کا بیٹا ہو یا ماموں کا بیٹا ہو یا پھوپھی کا بیٹا ہو یا خالہ کا بیٹا ہو، سب کے ساتھ نکاح جائز ہے، کہیں بھی منع نہیں۔ بعض لوگ وضو کے بعد اپنے کپڑے شرمگاہ پر پانی کی چھینٹیں مارتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ جب میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو فوراً میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے وضو تو صحیح نہیں کیا تھا، میرا کچھ وضو رہ گیا تھا۔ یہ خام خواہ نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں کہ وضو ناقص تھا تو میں کیا کروں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو شیطان پر کہ نمازی کو نماز کے اندر بھی وہ معاف نہیں کرتا، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ تو جب وضو کیا کر تو وضو کے بعد کپڑے کے اوپر شرمگاہ پہ پانی کے چھینٹے مار لیا کر، وسوسہ آئے تو یہ تصور کر لیا کر جو کمی تھی اس پانی کے ذریعے پوری ہو گئی۔ لہذا یہ عمل اس آدمی کے لیے جس کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، اسے تو یہ کام کرنا ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ویسے مطلقاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں بعض کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ نزع فرجہ، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا جب آپ وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد آپ پانی کے چھینٹے کپڑوں کے اوپر اسی جگہ پر لگایا کرتے تھے، ڈالتے تھے۔ تو یہ عمل احادیث سے ثابت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض احادیث میں سے یوں لگتا ہے کہ کافروں سے طائف لینا جائز ہے، جبکہ بعض احادیث سے منع ہے، صحیح موقف کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہونا چاہیے تحفے تحائف کی شکل میں آپ دے بھی سکتے ہیں اور تحفے تحائف لے بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ایک احادیث بھی بیان کی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے، مشرکین نے تحفے تحائف دیے اور آپ نے ان تحفے تحائف کو قبول کیا، احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، جبکہ ان کا خاوند ابو العاص جو تھا وہ کافر تھا، وہ مکہ میں رہ چکا تھا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تحفے کے ان کے پاس قمیص بھیجا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی تھی۔ سیدنا عمر کا ایک بھائی جو مکہ میں تھا، ان کو بھی انہوں نے تحفہ بھیجا تھا۔ تو امام بخاری نے کافی دلائل دی ہیں، ثابت کیا ہے کفار و مشرکین سے تحفے تحائف کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے قرب ملتا ہے۔ جب قرب ملے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دین کی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں،
آپ قرآن و حدیث کا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے آج کفار کا قرب حاصل کرتے ہیں لوگ، لیکن مقصد کیا ہے؟ تاکہ تجارتی ذرائع مضبوط ہو جائے، کاروبار کر سکے۔ جب دنیا داری کے حوالے سے آپ ان کے قریب ہو سکتے ہیں تو دین کا حق تو زیادہ ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ آپ کو تحفے تحائف دیے گئے جانوروں کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، آپ نے قبول کیا۔ جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جس میں ممانعت ہے یا آپ نے منع کیا، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص اونٹنی لے کر آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کو بطور تحفہ کے یہ اونٹنی دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں آپ کا یہ تحفہ قبول نہیں کرتا، مشرکین سے تحفہ لینا اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ اس طرح کی کئی ایک روایات ہیں، لیکن جتنی بھی ہیں ساری کی ساری ضعیف ہے۔ جبکہ تحفہ تحائف لینا اور دینا یہ روایت صحیح بخاری کی ہیں اور صحیح ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور جو روایات ممانعت کی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث صحیح حدیث کے متعارض نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ کہنا کہ تعارض ہے ہی نہیں۔ کسی نے کہا پہلے ممانعت تھی اس کے بعد جواز ہے، کسی نے کہا پہلے جواز تھا اس کے بعد ممانعت ہے۔ یہ باتیں اس وقت ہوتی جب دونوں طرف کی روایات صحیح ہوتی، جبکہ ممانعت کی روایات تو ضعیف ہیں اور جواز کی روایات جو ہے وہ صحیح ہیں، لہذا عمل وہی ہوگا جو صحیح روایات سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے چاشت یا اشراق کی نماز الگ الگ ہے اور ان کا وقت کیا ہے؟ بعض اہل علم کا موقف ہے یہ دو الگ نمازیں ہیں اور ان کے اوقات یہ بتائے گئے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد جب تک ٹھنڈک رہے، گرمی کے موسم میں جب تک ٹھنڈک رہے اور ننگے پاؤں آدمی چلتا رہے، گرمی کا احساس نہ ہو تو یہ چاشت کی نماز کا وقت ہے۔ جب گرمی کا احساس ہونا شروع ہو جائے تو یہ اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ اور بعض اہل علم کا موقف ہے نام دو ہیں لیکن عبادت کا ایک ہے، لہٰذا سورج نکلنے کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے اور سمجھو کہ سورج کے زوال سے پہلے پہلے یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کے دوران بار بار ہوا خارج ہو تو بار بار وضو کرنا لازم ہے؟ اگر آدمی مریض ہے اور مسلسل ان کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو اسے ہر نماز کے لیے تو الگ وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے وہ نماز شروع کر دے، اس کے بعد نماز کے اندر ہوا خارج ہوتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ لیکن ہر نماز کے لیے جیسے ظہر کی نماز ہے اس کے لیے، عصر کی نماز ہے اس کے لیے، مغرب کی، عشاء، ہر نماز کے لیے اس کو وضو الگ کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ عام روٹین کے مطابق ایک آدمی دو دو تین تین چار چار نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس آدمی کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا اور درمیان میں جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی پرواہ نہ کرے۔ نماز تراویح میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، نماز تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری نے باقاعدہ ثابت کیا ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس کا نام ذکوان تھا اور وہ قرآن کریم کا حافظ نہیں تھا، قرآن کریم پڑھ لیتا تھا، آتا تھا اس کو، لیکن وہ حافظ نہیں تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا تراویح کی نماز مجھے تو پڑھایا کر، وہ آتا تھا اور قرآن کریم کھول کر تراویح کی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ سید عائشہ بھی تراویح کی نماز پڑھا کرتی تھی، یہ ثابت ہے۔ نماز وتر میں اگر دعائے قنوت بھول جائے تو وتر ہو جائیں گے؟ نماز تراویح میں وتر کی نماز کے اندر دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے یا جان بوجھ کر بھی دعا نہیں پڑھتا تب بھی وتر کی نماز ہو جاتی ہے۔ پڑھنا افضل ہے، پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھول کے دور کی بات ہے، جان بوجھ کر بھی اگر کوئی وتر کو دعا چھوڑ دیتا ہے تو وتر کی نماز ہو جاتی ہے۔ صاحب یہ ماننا کا سوال ہے
पानी मिलता कितनी छोड़ते छीटे हो या लोग चुल्लू भर के भी डालते पानी क्या डालते हैं कि बैठक की चीज़ हो जाती ये कह रहे पूछ रहे हैं कि वज़ू के बाद जो चीटे मारने का है कुछ पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? कोई मकदार नहीं है, पानी की कोई मकदार नहीं है, बस चुल्लू में ले थोड़ा सा मामूली सा और वहाँ एक डाल दे, छिड़क, कोई मकदार नहीं।